اللہ الرحمن الرحیم في الزكاة وصدقة الفطر والعشر المذهب المعلوم أنه لا يصير بالتأخير مفردا وہ اسم فاعل وہ مفرد وہ اسم فاعل مفرد افراد کو افراد کی بنے گا مفرد کے مفرد دھیان کرنا فإن حلق النصاب چکوٹ دے ساکا تل کی آندے حدو گی امزکتی بن گئے سارے آج زکام لگ گئی تا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خیر بچہ جی مسئلہ چل رہا ہے معمور بے کا کس کا معمور بے کا یعنی ہمارے ذمہ جو کام ہے اس کو معمور بے کہتے ہیں کوئی تسلی ہوندی بھی کہ کوئی نہیں جڑا سا کرنا ہے آ جڑا کر دے بھئی وہ معمور بے تو معمور بے جو ہے پتر وہ دو قسم ایک مطلق عن الوقت یعنی جس کی ادائیگی کے لیے وقت متعین ہو اگر اس سے پہلے بھی ٹھیک نہیں پہلے بھی اور بعد میں قضا ہوگا ادا نہیں ہوگا اور گناہگاری بھی ہوگی اور سمجھے نا جی بھئی یہ مطلق عن الوقت کا مطلب اس کے لیے ادائیگی کا وقت خاص نہیں ایک ہے مقید بالوقت کہ اس کے لیے ادائیگی کا خاص وقت ہے اس میں ہو تو ادا ہے وہ وقت گزر جائے تو قضا سمجھ آ رہی ہے یہ بات چل رہی ہے تو جو معمور بے مطلق عن الوقت ہے نا کون معمور بے مطلق عن الوقت اس کا پہلا حکم کئی حکم اجے ہونے دے اس کا حکم ہے ان یکون الاداء واجبا فرضا علی البندہ علی التراخی کہ وہ ہم پر فرض ہے کرنا لیکن علی التراخی اس شرط کے ساتھ کہ حضرت تشریف ہی نہ لے جائیں تو رہ جائیں انج نہ ہوئے بھی انج نہ ہوئے اے جڑے سے نا بے شرطے اس سے کاشیہ کل رہ گیا ذرا دیکھا جائے نظر آ رہے ہیں بول پہ کرو کو رہ جائے تو میں غریب حاضر ہاں اسے واسطے بیٹھا تھوڑے کول ہاتھ بدھا نوکر بادشاہ یہ جو ہے نا بے شرط اللہ یفوتا و سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ مولوی مدثر کو کیا پتا میری عمر کل ہے کہ نہیں تینوں چھٹی دینی اللہ تراخی دی دے تو مطلب ہے کہ پھر کم گڑبڑ ہو گیا دے پس ہوگی تعلیق جواز تاخیر کی بشرط عدم الفور کہ عدم الفوات بشرط عدم الفوات فی العمر اے جی یہ تعلیق بشرط لا یمکن الوقوف علیہ وہو باطل بھی اے آخنا کہ بے تیرے ذمہ ہے جدو مرضی کر لویں لیکن فوت ہونے تو پہلو کر لویں تے فوت ہونے دا تو پتہ کوئی نہیں تین دا مطلب ان کو رہ جانا ہے تے چنگا یہ مسئلہ مشورہ دیتا ہے جی رہ جان گے جی نہیں سمجھے بے پتہ تو ہے کوئی نہیں تینوں آخنا بے جدو مرضی کر لیں تو اگو ہے کہ زندگی دا تھا تین دا مطلب ہے کہ ایسی شے پر معلق کیا ہے جس میں اس کا یہ بات رہ ہی جائے گی ان دا جواب دیتا ہے پتر حاصل الجواب یہ ہے کہ ان ذالک یہ معلوم ہوگا بیعتبار غلبہ زن کے بائیں طور کے مؤخر کرے اس کو ایسے زمانے تک کہ نہ غالب آ جائے اس کے زن پر کیا شے اس کا فوت ہونا اور غلبہ فائدہ دیتا ہے علم کا سمجھی جے ہوں ایک اور سوال سی اور جی اچانک موت بھی تے آ جاندی اچانک اج کل کے خاص کر کے موٹر سائیکل تماشا منڈا گھروں نکلا 20 سال کا تو مڑ کے ہڈی بوٹی ایک کوئی ہے جی تو ان کا جواب ہے اس زمانے وچ کہ موت اچانک نادر ہے نہیں صلاحیت رکھتی واسطے ابتناء حکام کے اس پر لیکن ہون نادر نہیں جی
ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਫੜਕੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਔਰ ਖਸੂਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇhtiyat ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਵੇ ਫੌਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਵੇ ਜੀ अच्छा जगह चलो ध्यान करो भाई तो इस पर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया किसी ने 1 महीने का इत्काफ नज़र मानी किसी ने 1 महीना रोज़े की नज़र मानी तो ये उसके लिए जायज़ है कि क्या करे जेड़े साल जेड़े महीने में करे हो जाएगा ये नहीं कि नज़र मानती अभी जो महीना शुरू हुआ यही लाजम है ये नहीं है गल मुक गई तवज्जो जी अब चंद एक मिसालें देते हैं जो हम पर फ़र्ज़ हैं वाजिब है लेकिन मुवक्कत नहीं है मुवक्कत ज़कात में सदकातुल फ़ितर में उशर में कुर्बानी मुवक्कत है वो ख़ास दिन ने ਇਹ 3 चीज़ां केड़ियां इनमें मज़हब मालूम ये है कि बंदा नहीं होता ताख़ीर के सबब से मुफरत 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 ज़्यादती करने वाला क्या करने वाला ज़्यादती करने वाला नहीं होता ज़कात देने में उसने देर कर दी तो ये मुफरत नहीं है सदका फ़ितर देना था उसने देर कर दी ਵੱਡੀ ਇਤਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਫਰਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ मुफरत नहीं है ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤਾਖੀਰ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਬਕ ਕੀ ਆਖੇ ਜੀ मामूर बे का मसला चल रहा है और उसकी 2 किस्में हैं मुतलक अनिल वक़्त और मुक़य्यद बिल वक़्त तो यहाँ से मुतलक अनिल वक़्त की चंद मिसालें देते हैं वो न देते हैं हुण देनियां ने हुण भाई ज़कात ज़कात और सदका और फितर सदका फितर यार किताब में देख और उशर ये इस मज़हब इसमें हमारा मज़हब मालूम यानी मुख्तार मज़हब ये है इसमें हमारा मज़हब कि बंदा अगर ये चीज़ें देने में ताख़ीर करे बंदा ये चीज़ें देने में ताख़ीर तो वो मुफरत नहीं होगा ज़कात इस साल नहीं दी अगले साल इस साल की दी है सदका फितर अगले साल दे दिता इस साल दा अगला भी दिता इवें उशर अगले साल जाके दिता इस साल दा ये बंदा मुफरत नहीं है यानी ये मुजरिम नहीं है ये नहीं है मुजरिम नहीं है को समझ आ रही जे जी फ़ैनो फिर पढ़ते हैं और ज़कात में और ज़कात में और सदकातुल फ़ितर में और सदकातुल फ़ितर में और उशर में और उशर में मज़हब मालूम ये है मज़हब मालूम और सादा फ़िक़्ह हनफ़ी जी कि नहीं होगा कि नहीं होगा कौन मामूर कौन कितने रहता है अच्छा नहीं होगा मामूर नहीं होगा ताख़ीर के सबब से ताख़ीर के सबब मुफरत मुफरत इत लिखा थले हानिस अजल हानिस ने लिखा ताख़ीर नाल इतने लिखा लेकिन वो गलत है ना क्योंकि हानिस तो नहीं ना जी हाँ जी मन करो और ज़कात में और सदकातुल फ़ितर में और उशर में मज़हब मालूम ये है कि नहीं होगा मामूर ताख़ीर के सबब मुफरत और ज़कात में और सदकातुल फ़ितर में और उशर में मज़हब ये सारे मुतलक अनिल वक़्त ने मुक़य्यद बिल वक़्त नहीं है जी ये कि नहीं होगा मामूर ताख़ीर के सबब मुफरत ये बात पढ़ी हो ना तवज्जो करो इस पर दलील देते हैं दलील मौलवी अब्दुल्ला ने साल पूरा हो गया 27 रजब को अमीर हुए इसने 27 रजब को ज़कात नहीं दी शाबान आ गया रमज़ान आ गया शवाल आ गया हज़रत का सारा माल ही चला गया हज़रत का सारा माल ही चला अल्लाह करे में ना हो गई अब्दुल्ला नाल माल हलाक हो गया
تو فقہا فرماتے ہیں ساکت الواجب اور جڑا فرض ذمہ ایسی ساکت ہو گیا. ساکت ہو یعنی اگر ہونے فوت ہو جائے تو یہ زکوٰۃ نہیں پوچھی جائے گی. سمجھے ہو؟ اسی طرح صدقات الفطر کی صدقات الفطر یہ اگر اس نے نہیں دیا 2-4 مہینے بعد بالکل کنگال ہو گیا تو یہ ساکت ہو گیا. ساکت اسی طرح عشر صدقات الفطر میں ذرا اختلاف ہے ابھی وہ ساکت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تھوڑا جا تو ہوتا ہے جی. عشر اس نے جنس اٹھائی ہے جو ہے نا وہ عشر نہیں نکالا ہے جنس ساری ہلاک ہو گئی. کی ہو گئی؟ دانے پہ سن اندر تے باہروں اگ لگی دانے سارے سڑ گئے. سیلاب آیا نا ہوں تے سڑے کوٹھا تے دانے عرشا ہو پہ جاندی ہے تے ساکت ہو گیا. جدوں دانے نہیں رہے تے عشر ساکت ہو گیا. عشر ساکت ہو گئے. سمجھ ہو؟ جدوں دانے نہیں رہے تو عشر ساکت ہو گیا. مولوی خان پہ کان چ پوچھتا استاد جی ہونا جیسے اسی زمیندار سارے ویچ کے تو پھر فارغ ہو جانے پھر انج کم بنتا ہے کہ نہیں. یہ تو تھک لائی ہے نا جی جھوٹا گل یہ تو گل غلط ہے کیوں یہ تو پیسے موجود نے دانے دے گھر یہ تو ہلاک نہیں نہ ہوئے کہ ہلاک ہوئے نہیں ہے. یہ تو سارا کچھ موجود ہے. ہلاک دی گل ہے ہلاک دی. چلو جی سمجھی جی گل یہ دلیل دیتی ہے مولوی جی کہ اے واجب علی التراخی ہوندا ہے تے واجب علی الفور نہیں ہے. اگر واجب علی الفور ہوندا تے زکوٰۃ 1 مہینہ لیٹ کردا مال ہلاک ہوے تے یہ ذمہ رہنی چاہیے جی ساکت نہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح اگر انہیں عشر نہیں دیتا مہینہ لیٹ کیتا ہے دانے سارے ضائع ہو گئے نے تے واجب ذمہ کوئی نہیں. رہنا چاہیے سی لیکن نہیں نا تے دلیل ہے کہ واجب علی الفور نہیں ہے. کون؟ مطلق عن الوقت واجب اور نہیں ہے. اگر واجب علی الفور ہوندا شہزادے ہو تے اے معاف نہیں سن ہونے کیونکہ واجب علی الفور سی بونا دا کرتے نہیں کیتا جی میں نماز ہے تے قضا کر دے تو معاف ہو جاندی نہیں نہ ہوندی. اے سارے مطلق عن الوقت جڑے نے اے نہ وچ وجوب علی الفور نہیں ہوندا بھی ہنے ادا کرو بلکہ وجوب علی التراخی ادائیگی آ گئی ہے ذمے لیکن مہلت ہے. سمجھ آ گئی جی کیونکہ وہ دلیل علاد میں کون مفرط کیونکہ اگر ہلاک ہو گیا نصاب تو ساکت ہو جائے گا واجب لأنہ غیر مقصر فی تاخیر ادائہی. جی کیونکہ اگر ہلاک ہو گیا نصاب تو ساکت ہو جائے گا واجب. کیونکہ اگر ہلاک ہو گیا نصاب تو ساکت ہو جائے گا واجب. انہوں آشیے پڑھ لی پھر چل دیں آگے. اور لا یسیرو باوجہ مطلق ہونے امر کے ان کے اندر جو امر ہے وہ مطلق ہے مقید بالوقت لاطلاق الامر بالزکوٰۃ اور سارے امر دسن لگے جے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ. سمجھائی جے اے مطلق نال کوئی وقت متعین نہیں. صدقۃ الفطر قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادا کرو ہر آزاد اور غلام سے. وہ اگو ذکر ہے بھی کنا دینا ہے لیکن امر جڑا مطلق ادو مطلق. عشر کے بارے میں قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شے وہ زمین کے پلائے اس کو آسمان پس اس میں عشر ہے اس میں ففیہ العشر اس میں عشر ہے. اندھ کو امر سمجھ آਉਂدا پیا ہے اندھ کو امر سمجھ آਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਅਮਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ یہ امر سمجھ آ گیا. اور ہر ایک ان میں سے یہ کیا ہے تینوں پس اس لیے نہ ہوگا بندہ تاخیر کے ساتھ مقصر کوتاہی کرنے والا. فَإِنَّهُ لَوْ هَلَكَ نظر آ رہے ہیں یہ دلیل ہے اس بات پر مکلف نہیں ہوتا کی شے کس سبب سے کیونکہ شان یہ ہے اگر ہلاک ہو گیا نصاب کس کے بعد سال کے زکوٰۃ کی ادائیگی سے
تو کیا ہو جائے گا؟ تو ہو جائے گا واجب ذمہ صفر اور گناہگار نہیں ہوگا۔ اگر یہ مفرط ہوتا زکوٰۃ کی ادائیگی کی تبھی گناہگار ہوتا، کوتاہی ہوتی ہے اس کی، تو پھر کیا ہوتا؟ یب کل باقی رہتا واجب کتنے ذمہ میں، اور ساتھ گناہگار بھی ہوتا کس سبب سے؟ تاخیر کے سبب حالانکہ اس طرح نہیں ہے نہیں ہے۔ سمجھ آؤں پہ جی؟ پھر تاں تنوں لال بلانا بھی کوئی تہاڈے منہ چ بھی کوئی لفظ نکلے بلا ہو جائے، اے دلیل دیتی ہے۔ باقی اے جڑے نا جی زکوٰۃ بے نصاب ہلاک ہو گیا تے معاف ہو گئی ہے، واجب ساقط ہو گیا ہے، جی عشر دانے ضائع ہو گئے نے تے عشر ساقط ہو گیا ہے، بندہ غریب ہو گیا ہے تے صدقہ فطر معاف ہو گیا ہے، اینو ایتھے بطور فتویٰ نہیں پکاؤں، ایتھے بطور فتویٰ نہیں انہاں تیناں دی تفصیل فقہ جڑی آوے گی وہ پکاؤں، سمجھ آئی؟ ایتھے مجمل جا بیان ہے تیناں دا، کو کھانے چ پئی کہ نہیں؟ مطلب ایتھوں پڑھ کے تھوڑے فتویٰ دینا شروع کر دی، اے نہیں فتویٰ دینا، معافی ہے خاص صورتاں نے کی ہے، لیکن چونکہ فقہ دی کتاب نہیں بھی سارے جزیات بیان کرن، سمجھ آ رہی گل دی؟ اے نہیں ایتھوں ویکھ کے فتویٰ نہیں شروع کر دینا جی، اگے چلو جی۔ والحانث إذا ذهب ماله وصار فقيرا كفر بالصوم۔ بس ایک اور مثال دی ہے، ایک اور مثال، بندے نے قسم توڑ دی، 7واں سپارہ جی نہیں آیا 6 جو قسم توڑ دی تو فکفارتہ اطعام، اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو، او اگے او حد ہوگی، میں آگے پہنا بھی او کس بات میں تھے نہیں مردہ پہنچتا پہ جی، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دیں، اگر نہیں او کس باتوں میں تو اگر مر چکا میں پوچھ رہا او تو پھر پچھلا پڑھی جا رہے تاکہ جڑا پڑھنا ہے وہ تو قرآن پاک تے ایویں ہی ہے، بیماری یہ فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما، اگاں ٹورو یا 10 مسکینوں کو کیا کرنے ہیں، کپڑے دے اگے چل، او داخل یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، جدو کی کرے ہو قسم توڑو، قسم تروڑ دے وے، جدو کی کرے قسم توڑ دے تو ادو تینا کفارہ جے کفارہ دینا ہے، جدو انہیں قسم تروڑی جی ادو انہاں تیناں وچوں کوئی کر سکدا سی، تیناں وچوں کوئی کر سکتا سی، تے کیتا کوئی نہیں، تے بعد وچ ہو گیا غریب، ہن شریعت کہندی 3 روزے رکھ لا، کی کر اگو پڑھنا فمن لم یجد، صیام ثلاثۃ ایام، پس وہ جو نہ پائے، جس نے قسم تروڑی اس وقت نہیں پایا یا ادوں پایا تے قسم اجے کفارہ نہیں دیتا تے بعد وچ غریب ہو گیا، سنیں تے کی ہو گیا، شریعت کہندی کی کر، اب 3 روزوں کا جو حکم ہے یہ تو تب ہے نا کہ مانے کہ جب جو مطلق ہے جب اس کی ادائیگی ذمے آتی ہے تو علی الفور نہیں ہوتی بلکہ علی التراخی ہوتی ہے، اگر علی الفور ہوتی تو جب اس نے قسم توڑی اس وقت یہ امیر تھا، اب تاخیر کی وجہ سے یہ ہو گیا مفرط، لہذا 3 روزے نہیں وہی دینا ہے، حالانکہ یہ نہیں نہیں بلکہ کیا ہے، 3 روزے رکھتے سمجھی گل کیا ہے، 3 روزے تو روزے سے کفارہ اس لیے ادا ہو جائے گا کہ وہ اگر مفرط ہوتا تو جو کفارہ اس وقت دے سکتا تھا وہی دینا ہے، کھانا کھلائے جدوں میں پیسے ہوں، نہیں تو گنہگار ہے جی، حالانکہ اس طرح نہیں کہ اس کو کیا کرے وہ 3 روزے رکھ لے، تو یہ اسی لیے یہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ مطلقاً الوقت جو ہے اس کی ادائیگی فوراً واجب نہیں ہوتی، ادائیگی واجب ہے لیکن فوراً واجب نہیں، تاخیر سے دے تب بھی ادائیگی ہے جی، سمجھ آ گئی جی، کیا کیون کیا علامہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے علامہ شاشی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم توڑ دی کسی نے قسم توڑ دی اور اس کے پاس پیسے ہیں، وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، کپڑے لے کر دے سکتا ہے، یا اس کے پاس غلام ہے وہ آزاد کر سکتا ہے، سکتا ہے تو ابھی کفارہ نہیں دیا، جو وہ چیز ختم ہو گئی، غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، تو اب یہ کفارہ دے کس کے ساتھ، روزوں کے ساتھ روزے رکھے 3 دن، تو اگر یہ جو مطلقاً الوقت ہے معمور بے، اگر اس کا وجوب علی الفور ہوتا تو یہ تاخیر سے کیا بن گیا تھا، مفرط اور قصور کرنے والا واجب، لفظ لکھے جی کیا بن گیا تھا، مفرط افراط
تے تفریط دو لفظ نے سمجھایا سن ایک دن بیماریاں نو جی افراط ہوتا ہے کہ زیادتی کرنی تفریط حق سے بھی نیچے آ جانا کسی بھی ایک پاسے چاٹ ماری دوجے پاسے بھی مارنا تے اے تفریط بھی ایک پاسے کو مارے نہ تے کی آکھے بندہ تاکہ منہ کو جا ہو جائے گی تے افراط ہے وہ انہیں ایک ماری تک انہوں مقابلے جو 5 مارے جی ایک ہی ہے یہ افراط ہے جی بیماری تو یہ مفرط زیادتی کرنے والا بھائی اس پر ادائیگی تھی ادا نہیں کیا اس نے تو یہ کیا بن گیا زیادتی کرنے والا ہوا کہ نہیں جی ہو گیا سمجھ کو نہیں آئی تو یہ ہوں جڑے لفظ ہر فن میں استعمال ہوندے نے کتابیں جی آ جائے وہ لفظ استعمال اگلی کتاب کم از کم جس لئے بولاں تو پھر مڈو چھوڑو بھی کی پہ آندے نے جی آندے نے بھی توتے اڑاؤ بھی توجہ نہ کرو جی تو اگر یہ مفرط ہوتا تو وہ جو کفارہ اس پر پہلے ہوا تھا وہی رہنا تھا سمجھ آ گئی جی میں زور دی نماز ذمہ آ جائے تو پھر وہ ہے ہی ہے بے جی اللہ اکبر کو سمجھ آئی گل نہیں اے دلیلاں دیتیاں فی الزکات تو لے کے ہن تک اس گل اتے کہ مطلق عن الوقت جو ہے اس کی ادائیگی علل اور نہیں ہے بلکہ باقی ہے اگر علل فور ہوتی تو یہ جو تاخیریں ہو رہی ہیں ان میں بندہ مجرم ہوتا اور شے ذمہ رہتی تعالیٰ کے ذمہ نہیں رہتی اور حانس جب چلا جائے مال اس کا اور ہو جائے فقیر تو کفارہ دے روزے کے ساتھ یعنی جائز ہے اس کے لیے یہ کہ کفارہ دے کس کے ساتھ تو اگر یہ واجب وجوب الفور ہوتا تو یہ اس کے ساتھ کفارہ نہیں دے سکتا تھا بیماری اس کے ساتھ کفارہ نہیں دے سکتا کیونکہ جو چیز لازم ذمہ آ جائے پھر وہ ساقط نہیں ہوتی جس چیز کی ادائیگی اب واجب ہے اب واجب ہے میں نے نہیں کی وہ میرے ذمہ کھڑی ہے جی تو حالانکہ ذمہ خط ساقط ہو گئے تو پتہ چلا کہ یہ وجوب علی الفور نہیں ہے بلکہ وجوب جب بھی دے گا جی اس لیے مفرط نہیں ہے جی اور حانس جو چلا جائے مال اس کا اور ہو جائے فقیر حانس کون جنہیں قسم توڑ دیتی تو کفارہ دے 3 روزوں کے ساتھ اور حانس جب چلا جائے مال اس کا اور ہو جائے فقیر تو کفارہ دے روزوں کے ساتھ کیا مطلب ہے جائز ہے وہ لکھے بین استور یعنی جائز ہے کہ ہن کفارہ دے وے کن دے نال اے اگے وعلى هذا لا او ذهب یعنی حانس فی الیمین معمور ہوتا ہے کس کے ساتھ کس کفارے کے ساتھ وہ کفارہ مالیہ 3 قسم ہے 10 مسکینہ دا کھانا 2 ٹائم نسلیو یا کپڑے دینے یا مالیہ کے ساتھ اولاً ان دا وجدان المال جدو مال ہووے اور کفارہ دینا ہے کس کے ساتھ ان دا فقدان المال قولو تعالی فکفارتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام امر بالکفارہ مالیہ یہ کیا ہے نال قید کو نہیں بہنے دیو پس جب مؤخر کر دیا اس نے کفارہ بالمالیہ کو باوجود تو تاخیر کر دی تو لا یکونو پس جب چلا گیا مال اس کا اور ہو گیا کفارہ دیا اس نے اور نہیں ماخوذ ہوگا کس کے ساتھ کہ نہیں اوئی دے نہیں اس لیے کہ وہ مفرط نہیں ہوا کس کے سبب سے اگر امر مطلق علی الفور ہوتا تو پھر البتہ وہ بندہ ماخوذ ہوتا کس کے ساتھ اور نہ کافی ہوتا اس سے کفارہ سمجھ آئیے
اور البتہ ہو جاتا وہ زیادتی کرنے والا کفارے کی تاخیر میں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، حالانکہ تو پتہ چلا کہ واجب علی الفور نہیں، واجب علی التراخی. ہوں اگے چلو. وعلى هذا لا يجب قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة لأنه لما وجب مطلقا وجب كاملا فلا يخرج عن العهدة بأداء الناقص فيجوز العصر. صبر 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 صبر، توجہ جی، یہ مسئلہ آگے آ جائے گا، اتنے جو نہیں آیا اور لمبا ہے اتنے مختصر جا. میرے وال دیکھو، وقت نماز کے لیے سبب ہے، کیا ہے؟ سبب ہے. تو قانون ہے کہ سبب اور مسبب ایک وقت میں اکٹھے نہیں ہوتے، سبب پہلے ہوتا ہے، مسبب بعد میں ہوتا ہے. ہے او سبب پہلے ہوتا ہے مسبب بعد میں ہوتا ہے. اکٹھے نہیں ہوتے. جب زوال شمس ہوا نا، کیا ہوا؟ زوال شمس ہوا. تو جو زوال شمس ہوا تو پہلی گھڑی سبب ہے، اے بندے تیرے ذمہ ظہر آ گئی. پہلی گھڑی کے ساتھ ہی اس نے وضو کر کے تیار بیٹھا تھا، اللہ اکبر کر دی، فرضوں کی نیت کر دی. اب یہ پہلی گھڑی سبب بن گئی، متعین ہو گئی. کیا ہو گئی؟ متعین ہو. اگر شروع نہیں کی تو دوسری گھڑی سبب، نہیں شروع کی تیسری گھڑی سبب. ہر سیکنڈ یہ کیا ہے مولوی جی؟ سبب. جب تک وہ تک اللہ اکبر نہیں کہتا فرضوں کی، اس وقت تک یہ سبب آگے چل رہا ہے. سبب آگے چل رہا ہے. کو کھانے چ پہ رہی ہے، یہ وضاحت آئے گی ساری ایک جگہ تک یہ پی ہے. یہ سبب آگے چل رہا ہے تا وقت کے وضو کر کے 4 فرض زور کے پڑھ سکے. جب اتنا وقت رہ گیا، اس نے ابھی نماز شروع نہیں کی تھی، اتنے وقت سے جو پہلے والا سیکنڈ ہے وہ سبب کے لیے متعین ہو گئے، اس سے آگے نہیں جائے گا. جی چل رہا ہے سبب، جی. وہ سبب پہلوں تے مسبب بعد وچ وہ جس وقت انہیں فرضاں دی نیت کر کے اللہ اکبر کرنا ہے، اس تو جڑا پہلا لمحہ ہے وہ زور دا سبب ہے، سبب ہے. وہ زور دا سبب ہوتا ہے. وہ جز. چلدیاں اینا وقت رہ گیا، کی کر سکتا ہے؟ وضو کر کے تے فرض پڑھ سکتا. وہ تکبیر تحریمہ کہہ سکتی، اور مسئلہ سی یہ اس وقت میں زور دے 4 فرض جس لئے اینا وقت، مثلا میں 3 منٹ وضو تے 5 منٹ 4 فرض کم از کم تے 5 تے رہے 8 منٹ رہ گئے نے. کنے بچ 2 مثل ہونے بچ 8 منٹ تو جڑا پہلے سیکنڈ ہے نا وہ سبب واسطے کی ہو گئے، متعین ہو گیا. ہن سبب اگے نہیں جانا، نہیں جائے. اگے جان دا فائدہ کوئی نہیں. 2 مثلا ہو گئی ہیں، حضرت نماز کوئی نہیں پڑھی، حضرت نماز کو نہیں. اے سبب جڑا 8 منٹ تو پہلا سیکنڈ سی نا، اے پھر واپس چلا گیا. پھر واپس چلا گیا. زوال شمس تو لے کے 2 مثل تک سارا وقت، اے ہن ساری زندگی سبب قضا نماز دا. زوال شمس تو لے کے 2 مثل تک جڑا سارا وقت ہے نا، ہن اے پورا اے سبب کندے واسطے؟ ساری زندگی کا فساد مار. کندے واسطے؟ سمجھ نہیں کوئی کھانے چ پئی. اگر سارا وقت سبب بنائیے نا ادا واسطے، بیماریوں تو کو وضاحت آئے گی، پھر سارا وقت نکلے تو پھر زور پڑے، کیونکہ سبب پہلوں تے سبب بعد وچ. بعد وچ ہوندا ہے. اس واسطے اوتھے سببیت نال ٹردی ہے. جس لئے نماز نہیں پڑھی اور ادا تو ختم ہو گئی، ختم ہو گئی. لہذا اب سارا وقت یہ کیا بن گیا اس کے لیے؟ سبب ہے. تو 5 نمازوں کا جو سارا وقت ہے وہ کامل وقت ہے. کیا ہے؟ کامل وقت ہے. 5 نمازوں کا جو سارا وقت ہے وہ کامل وقت ہے. کامل وقت ہے. جو ظہر ہے، عصر ہے نا، عصر، اس میں جب سورج پیلا ہو جائے، کیا ہو جائے؟ پیلا ہو جائے تو بڑا یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، جی. یہ ناقص وقت ہے. یہ ناقص وقت.
ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਓ ਤਮੀਦ ਬੱਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੇ ਵਾਸਤੇ व अला हाजा इसी पर हम कहते हैं अब जो कज़ा है ना नमाज कज़ा क्या नमाज कज़ा इसका कोई वक़्त मुतय्यन नहीं है सिवाय औकात ममनुआ जो है ना सूरज निकल रहा है सूरज डूब रहा है और इस्तिवा है उस वक़्त तक कोई नमाज नहीं ना इस तो सिवा सारी ज़िंदगी कज़ा का वक़्त है कि ਇਹ ਕਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹ ਮੁਤਲਕ ਅਨਿਲ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕੱयद ਬਿਲ ਵਕਤ ਵਾਪਸ आओ तवज्जो करो इसी पर हम कहते हैं कि ला याजिब कज़ा सलाते नहीं वाजिब होगी नमाज नमाज की कज़ा किस में औकात मकरूहा में किस में औकात मकरूहा जो औकात मकरूहा है ना तुलू इस्तिवा गुरूब केड़ा केड़ा तुलू इस्तिवा गुरूब तुलू इस्तिवा गुरूब तुलू इस्तिवा गुरूब किन्ने तीन केड़े केड़े तुलू इस्तिवा गुरूब इन वक्तों में कज़ा नमाज वाजिब नहीं होगी इन वक्तों में नमाज वाजिब नहीं हो इन तीन को निकाल कर बाकी वक्तों में वाजिब वाजिब नहीं वजह क्या है पहले बयान करो क्या है जी इसी पर हम कहते हैं कहते हैं कि कज़ा नमाज जो है ना कज़ा नमाज ये हमारे ज़िम्मा वाजिब तो है लेकिन औकात मकरूहा में वाजिब नहीं है नहीं होगी औकात मकरूहा कौन तुलू इस्तिवा गुरूब इन तीन वक्तों के अलावा हमारे जिम्मा है ज़िम्मा है इस पर दलील सुने वजह ये है कि जब कज़ा वाजिब हुई मुतलकन कज़ा वाजिब वही मुतलक मुतलकन का मतलब है किसी वक़्त नाल मुतय्यन नहीं और अदा मुतय्यन है वक़्त नाल कज़ा किसी वक़्त नाल ख़ास जब नहीं ना तो फिर ये वाजिब होगी कामिलन क्या होगी वाजिब होगी कामिला क्या होगी वाजिब होगी कामिला जब कामिल वाजिब हुई तो पस ना निकलेगा मुकल्लफ जिम्मेदारी से नाकिस की अदायगी के साथ किसके साथ नाकिस की अदायगी के साथ चूंकि तुलू इस्तिवा गुरूब ये तीनों नाकिस वक़्त है तीनों नाकिस वक़्त लिहाजा वाजिब हुई है कामिल तो कामिल इस नाकिस वक़्त में अदा नहीं होगी नहीं होगी ऐ मसला है वैसे तो नमाज जो कज़ा है वो क्या मरते दम तक सर पे खड़ी है अल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह लेकिन ये जो कज़ा करनी है चूँकि जब नमाज का वक़्त निकल गया तो वो सारा वक़्त बन गया सबब तो सबब है इसका कामिल अब वाजिब भी जो ज़िम्मे आया वो क्या होगा कामिल तो जब वाजिब ज़िम्मे आया कामिल अब ये नाकिस वक़्त में अदा नहीं हो सकता नाकिस कौन तुलू इस्तिवा गुरूब आगे जी समझिए और इसी पर और इसी पर नहीं वाजिब नहीं वाजिब नमाज की कज़ा नमाज की कज़ा ले अन्नहा मुतलका अनिल वक़्त लिहाजा फवाजबत कामिला और इसी पर और इसी पर नहीं वाजिब नहीं वाजिब नमाज की कज़ा नमाज की कज़ा औकात मकरूहा में मकरूह किस में औकात मकरूहा वजह वजह की है इसलिए कि इसलिए कि जब वाजिब हुई वाजिब हुई कौन कज़ा मुतलकन 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 का की मतलब मुराद कामिल वाजिब है मुतलकन भी किसी वक़्त के साथ मुक़य्यद नहीं है जब मुतलकन है वक़्त के साथ अज हम पुराने नहीं बैन स्तूर लेना हम मुतलका अनिल वक़्त लिखा नहीं जी ते अद्धे मिनट बाद फिर भुल गया जी ये इसलिए कि कज़ा ये कज़ा जब वाजिब हुई मुतलकन वाजिब और किसी वक़्त नाल मुक़य्यद नहीं तो लिहाजा वाजिब होगी कामिल वाजिब इतनी कामिल बस ना निकलेगा मुकल्लफ निकलेगा ओहदे से ओहदे से ओहदा केड़ा जेड़ी नमाज में आई है अज तक ओहदे दी नहीं समझ आई क्या जी
तेरे को पूछना अल्लाह तो पस ना निकलेगा मुकल्लफ बस ना निकलेगा मुकल्लफ ओहदे से नाकस की अदायगी के साथ इसकी अदायगी के साथ जी। और इसी पर नहीं वाजिब नमाज की कदा औकात मकरूहा में, इसलिए कि जब वाजिब हो गई कदा मुतलकन तो लिहाजा वाजिब हो गई कामिल। बस ना निकलेगा मुकल्लफ ओहदे से नाकिस की अदायगी के साथ। और इसी पर नहीं वाजिब कज़ा असले वे ना अज दी जोर नहीं पड़ी जी 2 मिसल तो बाद मरण तक जी 24 घंटे वक़्त कज़ा दा कज़ा दा मुतय्यन नहीं। ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਕਤ ਕੱਢਨੇ ਨੇ। जी ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਨੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਈ ਉਹ ਕਾਮਲ ਹੈ। कामिल है ਇਹ 3 ਵਕਤ ਕੀ ਨੇ? नाकिस है ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਕਜ਼ਾ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਵਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ इन वक्तां तो सिवा तलू इस्तिवा गुरूब ਇਹ ਮਤਲਬ। ਵੈਸੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਹੈ। जी ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਵਾਜਿਬ ਉਲ ਅਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੀ ਦੇਵੇ, ਦਿਨੇ ਦੇਵੇ, 12 ਵਜੇ ਦੇਵੇ, 10:30 ਵਜੇ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਦੇਵੇ, ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਕਜ਼ਾ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ 3 ਵਕਤ इन वक्त कट के ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਈਏ ਕਾਮਿਲ। ਇਹ ਵਕਤ ਨੇ 3 नाकिस ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 3 ਵਕਤ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਾਕਸ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ਼ਰ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ, ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਜ਼ਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਹ 3 ਵਕਤ कट के ਕਿਹੜੇ? इस्तिवा ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ। और इसी पर नहीं वाजिब नमाज की कज़ा औकात मकरूहा में, इसलिए कि जब वाजिब है ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਜਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਜੀ। इसलिए कि कज़ा जब वाजिब है मुतलकन वाजिब हुई वाजिब हुई मुतलकन वाजिब तो वाजिब हुई कामिलन। बस नहीं निकलेगा ओहदा से कौन नहीं निकलेगा? बस नहीं निकलेगा मुकल्लफ ओहदा से नाकिस की अदायगी के साथ। हुन को पढ़ो फैया बस। लिहाजा आज की जो असर है अदा, ये इहमरार के वक़्त ठीक है, ये हाल के वक्त ठीक है। पिछली असर जो कल की कज़ा है वो आज इहमरार के वक़्त ठीक नहीं। क्या कहे? लिहाजा जो आज की कज़ा है, आज की कज़ा है बाजे जाए। आज की असर है, मेरी ज़ियारत कर ला पहलो जी रौला से बिच। लिहाजा जो आज की असर है इहमरार जो अदा असर है अदा, ये इहमरार के वक़्त इहमरार के वक़्त ये जायज़ है, और लेकिन कल की जो असर है वो आज इहमरार के वक़्त जायज़ जायज़ नहीं। नहीं ਇਹ ਥਿਓ ਲੋੜ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ असर का वक़्त हो गया, 2 मिसल शुरू हो गया। पहली घड़ी सबब है किसके लिए? 4 फ़र्ज़ों के लिए नहीं पड़ी। सबब आगे सूरज सुर्ख हो गया है, सबब चल रहा है, सबब इसने वुज़ू करके अल्लाह अकबर। अब ये जो सबब है ना सुर्ख के वक़्त, जी ये सबब नाकिस है, नाकिस ये सबब नाकिस है। नहीं समझे। ये सूरज गुरूब होने तक 5 मिनट पहले तक, जब वुज़ू करके 4 फ़र्ज़ों तक जब वक़्त रह जाएगा ना, ये सबब रुकेगा, लेकिन सूरज तो सुर्ख हो गया 20 मिनट पहलों। समझ आ रही? अब ये जो सबब है ना आज की असर का, जी आगे चलते चलते जी। वो नाकिस वक़्त आ गया। जी। क्या आ गया? नाकिस तो चूंकि सबब क्या है? नाकिस बोलो। नाकिस है। नाकिस है, इसलिए आज की असर ठीक है। चूंकि सबब नाकिस है लिहाजा अदायगी ठीक है। तो जब आज की असर नहीं पड़ी जी तो ये सारा सबब फिर वापस लौटा 2 मिसल से लेकर, उसमें ज़्यादा वक़्त कामिल है, थोड़ा नाकिस है, तो ले लक सारे हुक्मुल कुल के तहत ये सारा अब कामिल शुमार करके अब कज़ा असर इहमरार में ठीक नहीं होगी। तो समझ आए कि कोई नहीं? आज चूंकि जो सबब बना है उसका जी वो क्या है? नाकिस। नाकिस है। वो इहमरार के बाद उसने तकबीर कही है तो ये वक़्त नाकिस है जो सबब बना है। लेकिन जब उसने नहीं पढ़ी तो अब सारा वक़्त कामिल सबब है, सारा वक़्त, क्योंकि सारा वक़्त क्या है? कामिल है। कामिल है। तो लिहाजा आप कज़ा कामिल कज़ा कामिल करेंगे। जो कज़ा है ना वो इस वक़्त में ठीक नहीं है। बिस्मिल्लाह। ਤੁਹਾਡਾ कोई नुकसान नहीं, अगली कौम का नुकसान है जिन्होंने बंदे चाहिए ने। बस खुलासा है कलाम।
نقصان آپ کا نہیں، نقصان اگلی نسل کا ہے کہ ان کو عالم چاہیے، ان کا نقصان ہے کہ ان کو عالم نہ ملے. آپ کا کوئی نقصان نہیں، آپ ایک شخص ہیں، مر جائیں کیا ہوگا جی. لیکن اگلی قوم کو ایک عالم کی ضرورت ہے، وہ آج پڑھے گا تو عالم بنے گا. بقایا سارے حالات آپ کے سامنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پس جائز ہے اثر بس جائز ہے اثر اج دی احمرار کے وقت فرار کے وقت اداءن ان اور نہیں جائز اثر نہیں جائز اثر قضاءن. قضاءن کیوں؟ جیڑی اج دی اون دا سبب کی ہے ناقص، ناقص ہے تے جیڑی قضا ہوگی اون دا سبب کامل، او ناقص ادا نہیں ہو سکتی. جی جائز ہے اثر احمرار کے وقت ادا اور نہیں جائز اثر ادا. بس جائز ہے اثر احمرار کے وقت ادان اور نہیں جائز قضان. شابہ. وعن القرفي رحمه الله أن موجب الأمر المطلق الوجوب على الفور والخلاف مع صبر صبر صبر. وہ کل پڑھایا سی حاشیے ہوتے وہی گل ہے. امام کرخی حنفی ہیں. امام کرخی رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے، احناف میں سے یہ فرماتے ہیں کہ امر مطلق کا موجب، بھئی امر مطلق نال جیڑی شے ثابت ہوندی ہے، موجب نہیں موجب. موجب تو ایجاب سے واجب کرنے والا، تے موجب ہوندا جیڑی شے ثابت ہوئی ہے، جیڑی شے واجب کیتی گئی ہے. امر مطلق کا موجب فرماتے ہیں وجوب علی الفور ہے. وجوب فور ہے بے فوراً واجب ہے. دیر کرے گا گناہگار ہوگا. ہاں جی کیا کہ جی امام قرفی رحمہ اللہ احناف میں سے امام کرخی فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ امر مطلق کا موجب مطلق کا جو موجب ہے وہ واجب علی الفور ہے. کیا ہے؟ کل پڑھایا سے ناشیے دے وے یار جو کو بیماریوں کو دماغ تو تھوڑا ہے وے صرف توجہ دی صحیح مرے پہنے جیے. وہ کیا ہے؟ وجوب علی الفور ہے بھی ہونے کرنا ہے. ہونے کرنا جس وقت او ادائیگی دا وقت ہونا ہے نا، ادائیگی دا وقت ہے، جو ہی سال گزرنا ہے تو ہونے زکوٰۃ دینی. یکم سوال آیا ہے اج ہی فطرہ نہ دینا. دانے چکے نے ہونے اشر دے اے ہونے واجب ہے. سمجھا پہ؟ اور روایت کی گئی امام کرخی رحمہ اللہ سے اور روایت کی گئی امام کرخی رحمہ اللہ سے یہ کہ امر مطلق کا موجب امر مطلق کا موجب بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوب علی الفور ہے. وجوب علی الفور ہے اے بلا تراخی. شاباش جی. اور امام قرفی رحمہ اللہ سے روایت کی گئی ہے یہ کہ امر مطلق کا موجب واجب ہے، وجوب علی الفور یار. وجوب علی الفور ہے. اور امام کرخی رحمہ اللہ سے روایت کی گئی ہے یہ کہ روایت ہے یہ کہ یہ بات امر مطلق کا موجب وجوب علی الفور ہے. آشا بے ہوتے گو جو اے علی الحال دون التراخی. اے فور دا من ہے. سنیں گل فور کی تفسیر میں یہ ہے کہ واجب ہے ادا کی تعجیل امر کے متوجہ ہونے کے بعد کس میں اول وقت میں ادا کے امکان. سمجھی گل؟ او مثال طور بندہ راتی 2:30 بجے انہوں اج دولت ملی ہے. کنے بجے؟ راتی 2:30 بجے اج دی تاریخ وچ. اگلے سال 2:30 بجے شریعت نے آخنا ہن زکوٰۃ ادا کر، تو 2:30 بجے لوگ سارے ستے نے. سمجھ آئیے؟ اے مطلب انہوں نے کیا ہے بھی امکان الادائے کی ادائے. یا غریب ایتھے کو نہیں دوجے شہر جانا پیندا، سارے ایتھے امیر نے، تو انہوں اتھے جان تک دا وقت انہوں دینا ہے تو تاں نا. سمجھے پے ہو؟ اے جے بھی امکان الادائے دیئے. لہذا امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک
بس گناہگار ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ تاخیر کے ساتھ، اول وقت امکان سے، سمجھ آئی جی؟ لیکن سنو دھیان نال، لیکن یہ گناہگار ہوگا گناہ موقوف بالادا، گناہ موقوف بالادا، حتیٰ کہ اگر ادا کر دے اس کے بعد تو اٹھ جائے گا وہ گناہ، توبہ دی ضرورت نہیں، اے مطلب اندل کرخی گناہگار تے ہے لیکن گناہ موقوف ہے، اے زکوٰۃ 10 سالاں بعد بھی دے تے گناہ ختم ہو جائے، وہ کو کھانے چ پئی جے اندل کرخی ہے وجوب الادا، لیکن اے تاخیر نال گناہگار ہے لیکن گناہ پکا نہیں ہے بلکہ کی ہے ادائیگی نال اٹھ جائے، اے موقوف ہے ادائیگی نال، جدوں ادا کرے گا گناہ نہ ہو، تے جے ادا نہ کیتا تے گناہ نہ لگے۔ پھر گناہ ہے تے پھر ساڑھے نزدیک اس طرح ہی ہے۔ اگے چلو، والخلاف والخلاف معه في الوجوب ولا خلاف في ان ولا خلاف، جو پرسوں پڑھے لا نفی جن سے خوب ہو جو ولا خلاف في ان المسارعة مسارعتا، علم سیگا کون سے نے پڑھیا؟ ولا خلاف في ان المسارعة الى الائتمار اے الف زیریہ اے ہوندا ہے، ائتمار اے فعال نہیں سمجھ آندا جی، الف زیریہ کی ہوندا جوڑ کر کے پڑھا، الف زیریہ الف زیر یا ای کہ اے اس دن میں سمجھایا کہ بندے نوں جی الى الائتمار مندوب الیہا، اے بیماری بھی جتنا مرضی ٹل لاؤ طالب علماں نال کھپو، نسلیاں دماغ اتے ایسا تالا ماریا ہوندا ہے کہ بھی سمجھ نہ آوے جی۔ ہن اعتمار کے لفظ عربی کون جی؟ یا الف زبر یا اے یا الف زیر یا ای، تو ہر تھان تے مالے کیتے ہوندے نے جی۔ اچھا جی توجہ، یہ باقی احناف کا امام کرخی کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ وجوب میں اختلاف ہے، کس میں؟ وجوب میں اختلاف ہے، وجوب میں، بھئی وجوب علی الفور ہے یا وجوب علی تراخی ہے، باقی احناف کہتے ہیں وجوب علی تراخی ہے، علل نہیں، تراخی، اور امام کرخی کہتے ہیں وجوب الفور ہے، اس وجوب میں اختلاف ہے، باقی استحباب میں اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ جلدی سے جلدی ادا کرے، جی سب کے نزدیک جلدی سے جلدی ادا کرے، سنیں، مسارعت الی الائتمار یہ مندوب ہے الیہا، ہاں جی کیا کہ جی یہ جو خلاف ہے امام کرخی کا احناف کے ساتھ، خلاف ہے امام کرخی کا احناف کے تھک ساتھ، پی دے صحیح گل ہے، کوئی بندہ پھیرا دے دے کوئی تھوڑی چس آ جاندی بھی شکر ہے کوئی گل سمجھ آوندی پی جی، یہ تکا دیر والی گل ہے جی جی، خلاف وجوب میں ہے، یہ خلاف وجوب میں ہے، ہمارے نزدیک وجوب علی التراخی ہے اور امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک وجوب علی الفور ہے، اور وہ گل بھی سمجھ لی، ساڈے نزدیک تاخیر کرے گا تو گناہ کوئی نہیں، اندل کرخی گناہ ہے لیکن ادائیگی نال بچے جو گناہ موقوف ہے، ادا کر دے گا تو گناہ ختم ہو جائے گا، لیکن جلدی ادائیگی مستحب ہے، لیکن جلدی ادائیگی مستحب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جلدی ادائیگی صحاب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور نہیں خلاف خلاف اور خلاف اور خلاف اور خلاف کنہ دا خلاف ہونا اور خلاف خلاف معاہو ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ امام کرخی کے ساتھ وجوب میں ہے وجوب میں ہے، نہ اور نہیں خلاف، خلاف اور وجوب یعنی وجوب علی الفور ہے یا وجوب علی التراخی ہے، اور نہیں خلاف اس بات میں اور نہیں خلاف اس بات میں جلدی کرنی یہ کہ جلدی کرنی ادائیگی کی طرف ادائیگی کی طرف بلایا گیا ہے، بلایا گیا ہے، اس جلدی کی طرف اس جلدی کی مندوب الیہا، بھی اس کی طرف بلایا گیا ہے، مطلب جلدی جلدی کر لو، زندگی دا پتہ کوئی نہیں جی جی۔ اور خلاف ہمارا امام کرخی رحمہ اللہ کے ساتھ وجوب میں ہے، اور نہیں خلاف اس بات میں کہ جلدی
الل ایتمار ایتمار کیوں نہ آنکھیں لگنا معمور تے عمل کرنا ان نہ کیے اعتماد بلانا ہے اس جلدی بلایا گیا ہے بلایا گیا ہے اس جلدی کی طرف طرف مطلب کی کہ جلدی مستحب ہے او تو لفظی معنی کہتا مراد کی یہ جلدی مستحب ہے۔ بال اتفاق سارے اندر نزدیک جی اور خلاف ہمارا اور امام کرخی کا کے ساتھ وجوب میں ہے، اور نہیں خلاف یہ کہ اس بات میں کہ کہ جلدی اعتماد جلدی اعتمار کی طرف مندوب الیہا ہے مندوب الیہا ہے۔ چلو گن موقت جے فرن گھنٹہ ہوں